السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو برمودا ٹرائنگل اور اس سے منسوب کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات کے بارے میں بتائیں گے جسے انسانی عمل دخل سے بالا پیش آنے والے حوادث کی حیثیت دی جاتی ہے۔ واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستوں، برمودا ٹرائنگل اٹلانٹک اوشین میں واقع ہے۔ برمودا ٹرائنگل کو ڈیول ٹرائنگل یا شیطانی تیکون بھی کہا جاتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل سے انسانوں کا غائب ہو جانا، بحری اور فضائی جہازوں کا کھو جانا جیسے غیر معمولی مافوق الفطرت داستانوں کی تفسیر کے لیے جو کوششیں کی گئی، ان میں بھی اکثر غیر معمولی اور سائنسی اصولوں سے ہٹ کر ایسی ہیں جن کے لیے موجودہ سائنس میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ گمشدگی کے تقریباً تمام واقعات ایسے ہیں جو ایک معمہ بن چکے ہیں اور ان کو انسانی عمل دخل سے بالا تر پیش کیا جاتا ہے۔ بہت سی دستاویزات ایسی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ برمودا ٹرائنگل کو تاریخی اعتبار سے ملاحوں کے لیے ایک اسطورہ یا افسانوی مقام کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ بعد میں آہستہ مختلف مصنفین اور ناول نگاروں نے بھی اس مقام کے بیان کو الفاظ کے بامہارت انتخاب اور آرائش سے مزید پراسرار بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ برمودا کے بارے میں بعض مفکرین کا خیال ہے کہ اصل میں یہاں 18ویں اور 19ویں صدی میں برطانوی فوج کے اڈے اور کچھ امریکی اڈے تھے۔ لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے برمودا کے افسانے مشہور کیے گئے۔ ان افسانوں کو لکھنے والوں نے بھی اپنے ناولوں میں استعمال کیا۔ بہرحال درست واقعات کا علم صرف اللہ کو ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بے شمار پراسرار واقعات مشہور ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ بحری و فضائی جہازوں کے تمام جدید آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پہاڑ جتنے بڑے جہاز ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے اسے زمین نگل گئی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کون سی پراسرار طاقتیں ہیں جو جہاز کو غائب کر دیتی ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی جنات یا خلائی مخلوق سے اس کا سامنا ہوا ہو۔ اس راز کو فاش کرنے کے لیے سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل سے سارا پانی نکالنے کا سوچا تاکہ پانی کے نیچے زمین کو دیکھا جا سکے، لیکن ایسا چونکہ ممکن نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں کو سمندر سے پانی نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ پانی ہونے کے باوجود بھی جدید ٹیکنالوجی سے وہ سطح سمندر کو دیکھ سکتی تھی۔ اس ٹیکنالوجی کو سونار کہا جاتا ہے۔ اس سونار نامی ٹیکنالوجی کو آبی جہاز سے باندھ کر سمندر میں چھوڑا جاتا ہے، جس کے بعد اس سے شعاعیں یعنی ریز نکلتی ہیں جو سطح زمین سے ٹکرا کر واپس اس مشین میں آ جاتی ہیں۔ پھر سائنسدان ان شعاعوں کو ایک نقشے کی شکل دے کر زمین کی ساخت معلوم کرتے ہیں۔ اسی پروسیس کو کرنے کے بعد جب برمودا ٹرائنگل کے سمندر کے نیچے کی زمین کی ساخت معلوم کی گئی تو سائنسدانوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ اس تیکون کے نیچے سمندر کی سطح حد درجہ عجیب طرح کی تھی اور کئی جگہ سمندر کی گہرائی میں بوٹل لیکس کی طرح سرنگیں یعنی جو اوپر سے بڑے اور پھر بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں کو سمندر کے نیچے میتین گیس بھی ملی جو کہ برمودا ٹرائنگل کے سمندر کے نیچے بکثرت موجود تھی، جو کسی بھی وقت پھٹ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جہاز کسی پتھر کی طرح ڈوب جاتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے تقریباً تمام حادثات میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے اور وہ ہے انتہائی خراب موسم کا حال بتانے والے ماہرین نے برمودا ٹرائنگل کے موسم کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر موجود بادل ہیگزاگونل کی شکل کے ہیں جو انتہائی خطرناک تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بادل ہوا کے بم بھی برسا سکتے ہیں۔ اصل میں یہ بادل کئی طرح کی طوفانوں سے مل کر بنتے ہیں اور پھر یہ زمین کے مخصوص مقام پر اتنی شدت سے پھینکے جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے 14 میٹر سے بھی اونچی لہریں بنتی ہیں، اور پھر ان بادلوں میں اسٹیٹک چارج یعنی بجلی بھی موجود ہوتی ہے جو کہ ہوائی جہاز کے تمام آلات کو جام کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ جہاز طوفان کی زد میں آ کر کریش ہو جاتا ہے۔ اب ان تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے بادلوں سے ہوا کے بم برسے اور پھر بہت زیادہ اونچی لہریں پیدا ہوئیں، اور ان لہروں کی وجہ سے سمندر میں موجود میتین گیس پھٹ گئی، اور پھر سمندر کے فرش میں موجود سرنگیں کی وجہ سے لہروں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور پھر چاہے کوئی بھی جہاز ہو ان کے مقدر میں ڈوبنا اور تباہ ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔